پاکستان بن گیا ہے گرو جی، ہم انگریزوں سے ہار کے وہ نہیں مانے ہماری بات، اتنے خوبصورت علاقے چھین لیے گئے ہم سے گرو جی۔ اپنی ورزش میں مصروف تھے، انہوں نے اپنا دھیان ایک طرف لگایا ہوا تھا اور ستیا پال کی باتیں سن رہا تھا۔ ستیا پال کہہ رہا تھا، گرو جی ہمارے گلیشیئرز چھن گئے ہم سے، پنجاب کی زرخیز زمین چھین لی گئی، بلوچستان کے پہاڑ اب ہمارے نہیں رہے، ہماری دیوی ماتا کا گھر تھا ان پر برفیلے پہاڑوں پر، صدیوں سے ہمارے دیوی دیوتا براجمان تھے ان چوٹیوں پر، انہیں پسند تھیں یہ چوٹیاں، یہ بہت حسین نظارے تھے، ہماری دیوی دیوتاؤں کے جو گھر تھے وہ یہاں پر موجود تھے، یہ تمام حسین وادیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں، ہمارے بچوں کے گھومنے پھرنے کی جگہیں، نیلم وادی، چترال، خوبصورت وادیاں، ان کے چشمے، دیر، کشمیر، کچھ خوبصورت بچہ بھی ہے ہمارے پاس، کیا ہمارے پاس، ان مسلمانوں کی تو ایسی کی تیسی۔ ستیا پال شدید غصے میں تھا، گرو جی مطمئن تھے، ستیا پال کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، لیکن پھر بھی گرو جی مطمئن تھے۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں گرو جی، ہمارے زخموں پر نمک لگا رہے ہیں اس طرح چپ رہ کر۔ گرو جی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بولے، بیٹا فکر نہیں کرو، جن لوگوں کے پاس یہ علاقے گئے ہیں وہ ہم سے ہی ہیں، ان کی تہذیب اور روح میں ہندو بسے ہوئے ہیں، یہ بس چند سالوں کی بات ہے، اگر ان کی نسلوں نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو سمجھ لو دنیا میں ہمارا ہی ڈنکا بجے گا، ہم اس زمین پر تو کیا دوسرے برجوں پر بھی اپنا گھر بنائیں گے، اور ان مسلوں کو تو ایک ایک روٹی کے نوالوں کو بھی ترسائیں گے۔ ستیا پال بولے، وہ کیسے گرو جی؟ سنو، گرو جی نے بتایا، ان کے پیغمبر محمد نے فرمایا ہے کہ دولت اور پیسہ مسلمانوں کی آزمائش ہے، ہم ان کو اسی آزمائش میں ڈالیں گے، اور ان کے اندر سے اور ان کے باہر سے بھی ان پر وار کریں گے، روس اور امریکہ سے اچھے روابط بنائیں گے اور ان کے کاروبار پر سخت سے سخت شرائط لگوائیں گے تاکہ ان پر کام کرنا مشکل ہو جائے، اور اس کے علاوہ وہ ناچ گانے کے ذریعے ہم ان کو برباد کریں گے، ان کو ایسا مصروف کر دیں گے اپنے سروں کے کھیل میں کہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگیں گی۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، ایک چھوٹے خطے کو ہرانا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا، یہ بس وقتی باتیں ہیں، ان میں کچھ لوگ تھے جنہیں ہم توڑ نہیں پائے، مولانا جوہر، علامہ اقبال، سر سید احمد علی خان، بس ان کا اثر اس قوم کے لوگوں میں سے ختم کرنا ہے ہمیں، پھر ان میں فرقہ واریت بھی تو بہت ہے، ہم ہندو تو صرف 4 قوموں میں تقسیم ہیں، جن میں برہم اور شودر اور دوسری 2 ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے تو 72 فرقے ہیں، ان کے دین کی وجہ سے آپس میں ان کو ایسا لڑوائیں گے کہ نہ تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ انہیں اپنی زمین کے خزانے نکالنے ہیں، اور نہ ہی یہ مسلمان اپنی خوبصورت زمین سے فائدہ ہی اٹھا پائیں گے، انہیں اس قابل ہی نہیں رہنے دیں گے کہ یہ ان حسین وادیوں میں اپنے رستے بنا پائیں، اور پھر انہیں وادیوں میں ان کی قبریں بھی بنیں گی۔ گرو بابا جی کے چہرے پر عجیب سی ہنسی تھی، زہریلی سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر ستیا پال کے دل کو سکون مل گیا اور اس کے اندر ایک امید جاگ گئی تھی۔ گرو جی نے اچھا مرہم لگایا تھا ستیا پال کو اور وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ گرو جی، اب میں آرام سے مر سکتا ہوں، میرے زخم بہت گہرے ہیں، لیکن امید ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی سازشوں سے پاکستان کے کئی ٹکڑے ہوں گے اور ہم واپس لیں گے اپنے علاقے۔ ستیا پال گرو جی کو پوجا کرنے میں مصروف چھوڑ کر جنگل سے چلا گیا تھا۔ ہائے کاش کبھی ہم پاکستانی بھی یہ باتیں سمجھ پاتے
اور آج شاید ہم ان حالات میں نہ ہوتے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو شاید ہم پاکستانیوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، ہمارے اندر کی ہی کچھ باتیں ہیں۔ 14 اگست کا دن گزر گیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ 14 اگست بالکل بے مقصد ہو گئی ہے اور ہم بالکل دنیا میں اکیلے ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ ہماری ہار ہے اور انڈیا ہم سے جیت گیا ہے؟ اتنے سالوں کے بعد ہمیں کیا یہی کچھ حاصل ہوا ہے؟ مہنگائی اور تباہی، بربادی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اتنے خوبصورت ملک سے ہم کوئی فائدہ نہیں حاصل کر پائے اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے برباد ہو رہے ہیں۔ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ کے زیر اثر ہو کر اور انڈین تہذیب کے زیر اثر ہو کر اپنی عزتیں اچھالنے پر مجبور ہیں۔ تعلیم پر کوئی توجہ نہیں، علاقوں کی بہتری پر کوئی توجہ نہیں۔ زنا عام ہے، شراب عام ہے، قتل عام ہے۔ لاہور کے ہر دوسرے تیسرے محلے میں قتل ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ کیا یہ ہے پاکستان ہمارا؟